أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ آیت کی تلاوت ابھی آپ نے سنی اور آج کے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی اس آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید کی خوبصورت آیتوں میں سے ایک آیت ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ پہلا حصہ کریں گے ہم اس کا کیونکہ وقت کی ہمیں علامت نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ ہوگا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تیسرا حصہ ہوگا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور چوتھا حصہ ہوگا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ تو گویا وقت کی 3 علامات کی بنیاد پر ہم نے اس آیت کے 4 حصے کر لیے۔ پہلے حصے کے الفاظ سے بات کریں گے۔ پہلا لفظ میں کل جو کہ اسم ہے مضاف ہو کر آتا ہے عام طور پر، نفسن مجرور اسم آپ کو نظر آ رہا ہے، ذائقہ ذائق کی مؤنث ہے اور ذائق کے معنی چکھنے والا کے ہوتے ہیں، تو ذائقہ چکھنے والی ہو گئی۔ تو یہ صیغہ اسم الفاعل ہے، ذاکا یذوقو سے زال واو کاف حروف مادہ۔ الموت مجرور اسم آپ کو نظر آ رہا ہے اور پہلے حصے کے 4 الفاظ جو کہ اسم تھے الحمدللہ انالائز ہو گئے۔ دوسرے حصے میں پہلا لفظ واو حرف ہے، انما کلمہ حسر ہے، توفونا فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے اس لیے کہ علامت مضارع پیش والی ہے اور عین کلمہ زبر والا ہے۔ واو فا اور یا اس کے حروف مادہ ہیں، باب تفعیل سے استعمال ہوا ہے کیونکہ عین کلمہ شد والا ہے اور لام کلمہ جو کہ یا ہے وہ ڈراپڈ ہے۔ وفا یا یوفیو توفیتاً، وفا یوفی توفیتاً، پورا دینا، ان معنی میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے۔ تو توفونا فعل مضارع مجہول جمع مذکر حاضر کا صیغہ ذہن میں رکھیے گا۔ اجور اجر کی جمع ہے اور یہاں پر منصوب استعمال ہوا ہے، سا ضمیر لگی ہوئی ہے، کم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی۔ یوم القیامتی میں یوما اسم ہے منصوب ہے اور القیامہ اسم مجرور آپ دیکھ رہے ہیں۔ دوسرے حصے کے بعد تیسرے حصے کے الفاظ کی طرف چلتے ہیں۔ فا حرف ہے من اسم زحزحا فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، یہ زا ہا اس کے حروف مادہ ہیں، تو گویا یہ رباعی فعل ہے۔ رباعی میں ہم جانتے ہیں کہ ثلاثی مجرد کا صرف ایک ہی باب ہے جبکہ مزید فی کے 3 ابواب ہیں، تو یہ ثلاثی مجرد سے استعمال ہوا ہے۔ باب فعللا جس کا ماضی فعللا یفعللو فعللتن استعمال ہوتا ہے مصدر کے ساتھ، تو زحزح یزحزح زحزحتن اس کے معنی ہوتے ہیں دور کرنا، ہٹانا، بچانا، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے اور اسی پیٹرن پہ بہت سارے فعل قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، مثلا وسوسہ یوسوسو وسوستن، زلزلہ یزلزلو زلزلتن، تو اسی پیٹرن پہ یہ بھی ہے زحزح یزحزح زحزحتن۔ تو یہ فعل مجہول ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ان حرف جر ہے جس کے بعد النار آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے، اس کے بعد واو عاطفہ نظر آ رہا ہے ہمیں، اور واو عاطفہ کے بعد ایک الگ سے جملہ ہے، لہٰذا 2 حصے کر دیں گے ہم اس حصے کے۔ گویا پہلا حصہ اس کا ہوگا فمن زحزح عن النار اور دوسرا ہوگا وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اب دوسرے حصے کو انالائز کرنے لگا ہوں میں۔ واو حرف ہے، ادخلا فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، یہ بھی دال خا لام حروف مادہ ہے، ثلاثی مجرد سے یہ آ نہیں سکتا اس لیے کہ داخلہ یدخلو کے معنی ہوتے ہیں داخل ہونا، اور فعل لازم سے فعل مجہول نہیں آتا، تو یہ باب افعال سے ہے، ادخلا یدخلو ادخالاً داخل کرنا۔ الجنت اسم منصوب آپ کو نظر آ رہا ہے، فا حرف ہے، قد حرف تحقیق ہے، اور فازا جو ہے فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فا واو اور زا حروف مادہ ہیں، فوزا یفوزو تبدیلی کے بعد فازا یفوزو فوزن کامیاب ہونا۔ تو الحمدللہ جی تیسرا حصہ جو تھا اس آیت کا اس کے ہم نے 2 حصے بنا کر الفاظ پہ بات مکمل کر لی ہے۔ اب چوتھا اور آخری حصہ اس آیت کا وہ ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ واو حرف ہے، ما حرف ہے، حرف نفی ہے اس لیے کہ آگے لا رہا ہے۔ الحیات اسم مرفوع ہے، معروف اسم ہے، الدنیا مرفوع قرار دیا جائے گا اس لیے کہ الحیات کی صفت بن رہا ہے یہ، اور الف پر ختم ہونے والے تمام اسما جو ہیں وہ مرفوع منصوب مجرور ایک ہی طرح لکھے اور پڑھے جاتے ہیں۔ الدنیا جو ہے یہ الادنا کی مؤنث ہے
اور الادنا جو ہے صیغہ اسم تفضیل ہے، دال نون واو حروف مادہ سے۔ الا حرف استثناء ہے، اور اگر منفی جملے میں آئے تو حصر کا مفہوم دیتا ہے عام طور پر۔ متاع مرفوع اسم ہے، اور الغرور غین کی پیش کے ساتھ یہ مجرور آپ دیکھ رہے ہیں۔ اگر غین کی زبر ہوتی تو وہ مبالغے کا صیغہ ہوتا، جس کے معنی بہت بڑا دھوکے باز کے ہوتے ہیں۔ الفاظ میں بات الحمدللہ مکمل ہوگی، اب چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ تو پہلا جملہ جملہ اسمیہ سمپل، جس میں کل نفس مضاف مضاف الیہ ہو کر مبتدا اور ذائقۃ الموت مضاف مضاف الیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا، جملہ مستانفہ۔ دوسرا جملہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، واو عاطفہ، انما کلمۃ الحصر، توفونا فعل مجہول با نائب فاعل، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا نائب فاعل ہے۔ اب کیا پورا دیا جانا، جو اس کا دوسرا مفعول بھی ہے وہ مفعول بھی کے طور پر یہ آ رہا ہے اجورکم مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ، اور یوم القیامتی ظرف اور مضاف الیہ ہو کر مفعول فی یا متعلق ہو جائے گا توفونا فعل کے، اور توفونا فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور اپنے مفعول بھی اور اپنے مفعول فی یا متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ اگلا جملہ جو ہے فا سے شروع ہو رہا ہے، اس فا کو بھی عاطفہ مانا گیا ہے۔ من جو ہے یہاں پر شرطیہ ہے، مبتدا بن جائے گا، اور آگے شرط اور جواب الشرط جو ہیں وہ مل کر خبر بن جائیں گے۔ شرط کو انالائز کرنے لگا ہوں، وہ ہے زحزح عن النار، زحزح فعل مجہول با نائب فاعل ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا نائب فاعل، عن النار جار مجرور متعلق زحزح فعل کے، فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، واو عاطفہ، ادخل الجنت، ادخلا فعل مجہول ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا نائب فاعل، الجنت مفعول بھی، فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو جائے گا زحزح عن النار والے جملے پر۔ فا جزائیہ، قد حرف تحقیق، اور فازا فعل با فاعل ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے جواب الشرط، اور پھر شرط اپنے جواب الشرط سے مل کر خبر بن گیا من مبتدا اسم الشرط کے لیے، اور پھر من اسم الشرط جو مبتدا ہے اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ آخری جملہ جو ہے اس آیت کا واو عطفہ ما نافیہ، الحیات الدنیا موصوف صفت ہو کر مبتدا، الا یہاں پر حصر کے لیے ہے، متاع الغروری مضاف مضاف الیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ۔ تو بہت آسان آیت تھی یہ، اس کا انالیسس بہت آسان تھا۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ ساتھ اس کو میچ بھی کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے پہلا جملہ کل نفس ذائقۃ الموت لا محل لها استنافیہ قرار دیا ہے، توفونا اجورکم لا محل لها معطوف علی الاستنافیہ، من زحزح الاسمیہ لا محل لها معطوف علی الاستنافیہ، زحزح فی محل رفع خبر المبتدا من، ادخلا فی محل رفع معطوف علی جملہ زحزح، قد فازا فی محل جزم جواب الشرط، اور الحیات الدنیا والا جملہ لا محل لها استنافیہ قرار دیا ہے۔ تو الحمدللہ جی 100% میچنگ ہو گئی ہے ہماری محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب آیت کا ترجمہ دیکھتے چلتے ہیں۔ بہت خوبصورت آیت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کو چکھنے والی ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں تمہارے اجر قیامت کے دن ہی پورے دیے جائیں گے۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، پھر جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ گویا اللہ کے نزدیک کامیابی جو ہے وہ آگ سے دور کر دیا جانا اور جنت میں داخل کر دیا جانا ہے۔ ہمارے نزدیک کامیابی کچھ اور ہے، لیکن اللہ جسے حقیقی کامیابی قرار دیتا ہے وہ یہ ہے جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے، اور اس حقیقی کامیابی میں سب سے جو آڑے چیز آتی ہے وہ دنیاوی زندگی ہے، لہٰذا اس کے بارے میں فرما دیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت پہ یقین اور ایمان جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ آج کے لیکچر میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 بھی گرامیٹیکلی الحمدللہ انالائز ہو گئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔